السلام علیکم۔ آج ہم تجارت کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے ملعون تاجر، وہ تاجر کی جس پہ لعنت ہوتی ہے۔ عن واصلہ بن الاسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، یقول من باع عیبا ولم ينبهه، کہ جو شخص کسی عیبدار چیز کو فروخت کرے اور اس کا عیب نہ بتائے، لم یزل فی مقت اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ او لم تزل الملائکۃ تلعنہ، یا فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی عیبدار چیز کو فروخت کرے اور اس کا عیب نہ بتائے، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، یا فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو دین اسلام میں دھوکہ دہی سے منع کیا گیا ہے، اچھے اخلاق کی تلقین کی جاتی ہے، رذائل اخلاق سے منع کیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کو تنبیہ کی ہے جو عیبدار چیز کو فروخت کرے اور گاہک کو اس کا عیب نہ بتائے، تو اللہ جل جلالہ ایسے شخص پر جو دھوکہ دہی سے اپنی کوئی چیز فروخت کرتا ہے اس پر ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، اور فرشتے ایسے شخص پہ لعنت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی عیبدار چیز کو فروخت کرے اور خریدار کو اس چیز کے عیب کے بارے میں نہ بتائے، تو اللہ جل جلالہ ہمیشہ اس پہ ناراض رہتا ہے اور فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور آج کل کے معاشرے میں اگر دھوکہ دہی سے کوئی خراب چیز اور ایسی چیز کی جس میں نقص ہو وہ بیچ دی جائے اور اس پہ نفع حاصل کیا جائے، تو ایسا شخص اپنے آپ کو بہت سمجھدار، بہت عقل مند اور چالاک سمجھتا ہے کہ دو نمبر چیز کو، ایک عیب والی چیز کو میں نے اس کی تعریف کر کے گاہک کو مطمئن کر کے اس انداز سے اس میں بیچا کہ میں نے اصل چیز جو ہے، ایک نمبر چیز جو ہے، اس کی قیمت اس سے وصول کی اور اس کو اس کے عیب کے بارے میں پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ چیز تو بک جاتی ہے، وہ مال تو بیچ دیتا ہے اور قیمت اس کی وصول کر لیتا ہے اور اچھی قیمت وصول کر لیتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ ہمیشہ ایسے شخص پہ ناراض رہتے ہیں۔ اور صرف اللہ جل جلالہ ناراض نہیں ہوتے بلکہ فرشتے بھی ایسے شخص پہ لعنت کرتے ہیں جو دھوکہ اور فراڈ سے کوئی چیز فروخت کرتا ہے اس کے عیب کے بارے میں بتائے بغیر۔ تو اس حدیث میں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ مال کا عیب نہیں چھپانا چاہیے۔ تاجر جو ہے، بیچنے والا ہے، اس کو اپنے مال کا عیب اور نقص جو خریدار ہے، جو گاہک ہے، اس پہ واضح کر دینا چاہیے تاکہ وہ مال خریدنا چاہے تو خرید لے، اور اس نقص کے ساتھ اس کو نہ خریدنا چاہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک تاجر کے پاس اونٹ فروخت کیے۔ کیا کیا کہ ایک تاجر کے پاس اونٹ فروخت کیے۔ جب وہ تاجر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ان اونٹوں میں سے تو ایک اونٹ لنگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کے پاس اونٹ فروخت کیے، جب وہ تاجر
چلا گیا تو یاد آیا کہ جو اونٹ میں نے فروخت کیے ہیں ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تاجر کے پیچھے بھاگ کر گئے۔ کیا کیا؟ فوراً تاجر کے پیچھے بھاگ کر گئے اور اس اونٹ کا عیب بتایا اور اس کی قیمت واپس کرنا چاہیے، اس کی قیمت واپس کرنا چاہیے۔ لیکن تاجر جو اونٹ خرید چکا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیانت سے بہت متاثر ہوا اور قیمت واپس نہ لی، اور اسی قیمت پہ اس اونٹ کو قبول کیا کہ جس قیمت پہ میں نے یہ اونٹ خریدا ہے بس میں نے ٹھیک خریدا ہے، میں اس کو نہ واپس کرنا چاہتا ہوں اور نہ پیسے کم کرنا چاہتا ہوں۔ تو دین اسلام دھوکے اور فریب کی تجارت کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ کہ دھوکے اور فریب کی تجارت کے خلاف ہے۔ لہذا تاجر کو مشتری پر، خریدار پر اپنے مال کا عیب اور نقص واضح کر دینا چاہیے تاکہ وہ خریدار جو ہے وہ لاعلمی میں کوئی سامان نہ خریدے اور پھر کیا آخر میں تنازع پیدا نہ ہو۔ ظاہر ہے آپ اچھی چیز کی، عمدہ چیز کی قیمت وصول کر رہے ہیں اور اس میں خراب چیز دے رہے ہیں، تو جو ہی اس خریدار کو پتہ چلے گا کہ قیمت تو میں نے اصل چیز کی، عمدہ چیز کی ادا کی ہے اور اس نے مجھے غلط چیز بیچی ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہیں پہ تنازع شروع ہو جائے گا۔ ارشاد نبی، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور اسے حلال نہیں کہ جب کسی کے پاس سودا بیچے اور اس سودے میں اگر عیب ہو تو اسے ظاہر نہ کرے۔ جب کسی کے پاس سودا بیچے اور اس سودے میں اگر عیب ہو تو اسے ظاہر نہ کرے۔ اور اسلامی اصولوں سے ہم دور ہٹ گئے ہیں، ہر بندہ فراڈ کر رہا ہے۔ ہاں دیکھو نا، ریڈی پہ فروٹ کی ریڈی ہے یا سبزی کی ریڈی ہے، ہاں فرنٹ پہ ظاہر پہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کی وہ قیمت وصول کر رہا ہے، لیکن پیچھے اپنی طرف اس نے وہ سارا گند رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ذرا سی توجہ گاہک کی ہٹ جائے، وہ سارا کچھ گندی چیزیں ہیں، وہ خراب چیزیں، وہ خراب سبزی، وہ خراب فروٹ اس کو شاپر میں جلدی ڈال کے اس کو فارغ کرتے ہیں۔ اس طرح کی کہ دھوکہ دہی سے اگر چیز فروخت کی جائے تو اسلام میں اس کی پابندی ہے، اور ایسے شخص پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل جلالہ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ مزید فرمایا، اللہ جل جلالہ ایسے تاجر سے ناراض ہوتا ہے، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ کون سا واقعہ؟ ایک شخص نے وہ اونٹ والا واقعہ، اسی طرح کا اور واقعہ ہے، ایک شخص نے ایک اونٹ کو فروخت کیا جس کے پاؤں میں نقص تھا، لیکن اس نے خریدار کو نقص نہ بتایا کہ اس میں تو یہ نقص ہے، یہ لنگڑا ہے۔ ایک صحابی واصلہ رضی اللہ عنہ، کون؟ واصلہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی وہاں موجود تھے، پاس تھے، تو انہوں نے خریدار کو یہ نقص بتایا کہ یہ اونٹ جو آپ خرید رہے ہیں یہ تو لنگڑا ہے، یا اس میں یہ جو ہے نا مرض ہے، یہ نقص ہے۔ تو اس خریدار نے جو مالک تھا، بیچنے والا، اس کو وہ مال واپس کر دیا، یعنی وہ اونٹ واپس کر دیا۔ تو وہ جو مالک تھا، جو تاجر تھا، جو بیچ رہا تھا، وہ ناراض ہو گیا، اس نے خفگی کا اظہار کیا کہ آپ نے گاہک کو یہ نقص نہیں بتانا تھا، میرا سودا جو ہے نا آپ کے بولنے کی وجہ سے واپس ہو گیا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، کون سا ارشاد؟ کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اس سے اس کا بھائی عیبدار چیز کا سودا کرے اور وہ اسے اس کے نقص سے آگاہ نہ کرے، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اس سے اس کا بھائی عیبدار چیز کا سودا کرے اور وہ اسے اس کے نقص سے آگاہ نہ کرے۔ لا یحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، یہ اصول ہے، یہ یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اس سے اس کا بھائی عیبدار چیز کا سودا کرے
تو وہ اسے اس کے نقص سے آگاہ نہ کرے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت یونس بن عبدی، یہ تابعی تھے، چادریں اور اوڑھنیاں فروخت کرتے تھے، چادریں اور اوڑھنیاں فروخت کرتے تھے۔ تو جب کبھی بادل چھا جاتے تو وہ فروخت کرنا بند کر دیتے تھے، جب کبھی بادل چھا جاتے تو انہیں فروخت نہ کرتے، فروخت کرنا بند کر دیتے۔ تو جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا بادل ہو تو خریدار کو اندھیرے کی وجہ سے مال کا عیب نظر نہیں آتا، کہ جب بادل ہوں اندھیرا چھا جاتا ہے تو خریدار کو اندھیرے کی وجہ سے مال کا عیب نظر نہیں آتا، اس لیے میں اندھیرے میں جو ہے نا اپنا مال چادریں نہیں بیچتا۔ الغرض ایک مسلمان تاجر کو اپنا مال فروخت کرتے وقت مال میں کوئی عیب ہو تو اسے گاہک کو بتا دینا چاہیے۔ کیا ہے کہ مال فروخت کرتے وقت اگر مال میں کوئی عیب ہو تو اسے گاہک کو بتا دینا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے کہ عیب نہ بتانے والا تاجر جو ہے وہ بے ایمان بھی ہوگا۔ کیا ہوگا کہ عیب نہ بتانے والا تاجر وہ بے ایمان بھی ہوگا اور ظالم بھی۔ اور اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا اس پہ غضب بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو خود سوچیں کہ جس بندے پہ اللہ جل جلالہ غضبناک ہو جائیں، جس پہ اللہ کا غضب ہو اور فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہوں، تو ایسا شخص کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا میں اس کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اگر اسلامی اصولوں کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کی جائے تو یہی تجارت جو ہے یہ مسلمان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تجارت کرتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ تاکہ میری اس تجارت سے مخلوق خدا کو فائدہ ملے، میری اس تجارت سے مخلوق خدا کے حاجات پورے ہوں، ان کو فائدہ ملے۔ تو اس نیت سے اگر تجارت کرتا ہے اور پھر جو مال میں عیب اور نقص وغیرہ پائے جاتے ہیں وہ بھی گاہک کو بتاتا جاتا ہے، تو اس طرح اس کی ایک تو مارکیٹ میں ساکھ بنتی ہے، لوگ اس کو سچا سمجھتے ہیں کہ یہ سچا تاجر ہے اور کوئی عیب چھپاتا نہیں ہے، تو اس طرح اس کا کاروبار ہے وہ بھی چمکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص سے راضی ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص دھوکہ دہی سے مال فروخت کرتا ہے، گھٹیا مال فروخت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی، مارکیٹ میں بھی اس کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے، گاہک ایک بار دھوکہ کھا جاتا ہے وہ خود بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی وہ آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ دھوکے سے مال بیچتا ہے، اس کے مال میں یہ نقص ہوتے ہیں، یہ عیب ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کاروبار جو ہے روز بروز جو ہے نا تباہ ہوتا جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے متنفر ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی، اور اس دنیا میں تو جو بھی ہو، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ایسا شخص جو ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب بھی تجارت کریں اسلامی اصولوں کو سامنے رکھیں، اگر مال میں کوئی عیب نکل آئے تو بجائے یہ کہ بندہ یہ سوچے کہ میں یہ نقصان خود کیوں برداشت کروں، میں دوسرے پہ اس کا نقصان ڈال دوں، یہ کسی بھی طریقے سے روا اور جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔